बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगभग नाजरीन कोई 2 से 2.5 माह के बाद हम ये वीडियो जो है उसामा साहब के साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं। इन बिटवीन मैं जाती तौर पे तो उसामा साहब की वीडियोस रूटीन के साथ देखता रहा हूँ। यकीनन आप लोग भी देख रहे होंगे रिजवान जलाल साहब के चैनल पे, इसके अलावा दीगर चैनल्स के ऊपर उसामा साहब जो हैं वो रेगुलर वीडियोस आ रही होती हैं और नाजरीन जो है वो देख भी रहे होते हैं। बल्कि मैं भी जाके डिटेल से कोशिश करता हूँ कि सुनूं और देखूं कि क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसामा साहब। अगर पिछले कुछ दिनों की बात करूं, कुछ महीनों की बात करूं, या हम इसको थोड़ा सा तवील ले जाएं, कुछ 6 माह 1 साल की बात करें, तो कुछ स्पेसिफिक जुमले हैं उसामा साहब के, जिसके ऊपर उसामा साहब बार बार बात करते रहे हैं, जिसको बहुत सारे लोग जो हैं वो तनकीद भी किया करते थे। मतलब मेरे साथ भी जब वीडियोस होती थी तो लोग तनकीद करते थे, और उनमें से एक खास जो जुमला था जिसको मैं आइडेंटिफाई करूंगा, वो था कि जब उसामा साहब कहते थे कि अरबों की हलाकत है, अरबों की मौत है, अरबों के साथ बहुत बुरा होना है, तबाही है, बर्बादी है। तो इस जुमले को लेकर के ज़ाहिर है लोगों के भी सेंटिमेंट्स होते हैं। लोग फिर कहते थे कि यार आप क्यों, शायद लोग उसको थोड़ा सा काइंड ऑफ आप कह लें कि सेक्टेरियन साइड पे भी ले जाते थे कि शायद कोई इस तरह का सिलसिला है। लेकिन अब तो टाइम आ चुका, बल्कि गुजर चुका। हमले शुरू हुए ईरान के ऊपर, अमेरिका और इसराइल का, और उसके बाद हमने देखा कि पूरे गल्फ के अंदर जो भी जीसीसी कंट्रीज हैं, वहां पे ईरान की जानिब से जबरदस्त किस्म के हमले किए गए हैं। और कुछ हमले ऐसे हैं नाजरीन, जो डाले तो गए हैं ईरान के सर पे, लेकिन ईरान ने कैटेगोरिकली डिनाई किया है। यानी ईरान ये नहीं कह रहा कि कतर के ऊपर मैंने नहीं किया, यूएई के ऊपर मैंने नहीं किया। हाँ, वो ये जरूर कह रहा है कि सऊदी अरब की अरामको फैक्ट्री के ऊपर, ऑयल की जो सबसे बड़ी एक रिफाइनरी है, वहां पे जो हमला है वो मैंने नहीं किया। यानी ईरान जब बाकी सारे हमलों को ऑन कर रहा है, वो एक हमले को स्पेसिफिकली डिसऑन क्यों कर रहा है? अक्ल वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। इसी तरह साइप्रस के ऊपर हमला हुआ अब से कुछ देर पहले। इस हमले के बारे में, जो कि यूरोप के ऊपर पहला हमला कहा जा सकता था ईरान का, उस हमले के हवाले से जो कि बरतानवी बेस के ऊपर हुआ था, बरतानवी वजीर दफा ने कहा है कि ये ड्रोन जो आया था ये ईरान से नहीं आया था। सो बहुत स्मार्टली समझने की जरूरत है, चीजों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। टाइम मैंने ज्यादा ले लिया है इंट्रो करते करते। उसामा साहब, अब मैं आपकी तरफ आऊंगा सर। खामनेई की शहादत हो गई, जंग जारी है, हमले हो रहे हैं, इसराइल के ऊपर भी हो रहे हैं, अमेरिकन बेसेस के ऊपर भी हो रहे हैं, ईरान के अंदर भी हमले जारी हैं, और खबर यह भी आ रही है कि जो इराक के अंदर कुर्द हैं, उनको अमेरिका उतारने की तैयारी कर रहा है। सो सर, मैं अब आपकी तरफ छोड़ देता हूं, जिस तरह भी आपने इस गुफ्तगू को लेके जाना हो। क्या आने वाले दिनों में स्पेसिफिकली ईरान जंग के हवाले से मामला बनता देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। कुर्दों से ही बात शुरू करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा अब आगे। अभी इन मिसाइलों और इन ड्रोनों के बाद जो पैदल जो फौजी या जंगजू नबर्द आजमा होने जा रहे हैं, उनमें रिवायात की तरफ देखें तो कुर्द और दुरूज कबाइल का आपने पिछले दिनों बड़ा नाम सुना होगा। इसराइल बड़ी मदद कर रहा था उनकी शाम के उसमें, और दुरूज बड़ा ज़्यादा जैसे कहते हैं कि लाइमलाइट में रहे ये कबाइल जो हैं, और इसराइल खुली मदद कर रहा था इनकी, अपनी फौजें भेज के इवन। तो अब मुस्तकबिल में ये दोनों मिल के ये एक होंगे, कुर्द और दुरूज, और ये लोग ईरान के साथ घुसने की कोशिश करेंगे। और एक और चीज़ जो सबसे पहली इस साल की हेडिंग थी, डिफरेंट था, आपको याद होगा प्रोग्राम्स में, जनवरी के जो सालाना होते हैं न्यू ईयर प्रोग्राम्स, उसमें एक बात बड़ी बार बार की थी कि फौजों के घुसने का साल, ज़मीन पे फौजों के घुसने का साल। और आपको ये भी याद होगा जिसमें हमने पाकिस्तान अफगानिस्तान की भी बात की थी कि इस दफ़ा तो पाकिस्तान भी घुस जाएगा अफगानिस्तान में। और जब हम बात कर रहे हैं, आपको पता ही है कि कितना एरिया हम आगे जा चुके हैं और कितनी चौकियां कैप्चर्ड हैं और क्या व्हाट्सएवर। तो सेम टाइम पे ये बात जो ईरान जंग है ये आगे बढ़ने वाली है फौजी पैदल पेशकदमियों की, और उसमें जो हम जब इसको कनेक्ट करते हैं एंड ऑफ टाइम्स की या उन जंगों के करीब महसूस करते हैं कि ये एग्जैक्टली वो कॉपीज हैं, तो उसमें रमल्ला में रोमन फौजों का आने की बात है, यानी कि यूरोपीय फौजियों का रमल्ला में आना, रमला या रमल्ला। तो वो मौसम बन गए जब ये एक ही इत्तेहादी फौज की बात आपने सुन ली, तो वो मौसम बन गए। और जिस तरीके से इसराइल बड़ी खूबसूरती के साथ अमेरिका को फंसा के इधर लाया, पूरे यूरोप को इंगेज कर रहा है, और खसूसन अरब ममालिक को जिस तरीके से लड़ाने की कोशिश कर रहा है, और कोशिश ये है कि किसी तरीके
جو اب جتنے بھی امریکی اڈے ہیں ان کے اندر جو پیسہ چلے, جو اسلحے کا خرچہ ہو, وہ ان ملکوں کا ہو. اسی وجہ سے اسرائیل یہ جنگ کو پھیلانا چاہ رہا ہے. بے شک سائپرس میں مارے, بے شک ارامکو میں, بے شک ابھی جمیرہ کی بھی خبریں ہیں کہ ادھر مروائے گا دوبارہ اور اس کو پھیلائے گا, تاکہ جو امریکن بیسز ہیں یا جو اسلحے ہیں یا جو بھی, ان کو سپورٹ حاصل ہو جائے اس حکومت کی, مطلب قطر میں ہے تو قطر کی, یو اے ای میں تو اس کی, اور اس کی یہی ایک چال ہے کہ ان کو ویک کرو. ان اینی وے یہ جب ٹکرائیں گے دو فائدے ہوں گے. امریکہ کو پیسہ ملے گا, پہلے تو وہ اب اسرائیل کے بھی ہاف پہ لڑ رہا ہے نا, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو جدھر کی چھاونی ہے ادھر سے ہی پیسہ بھی ملے. دوسرا گول اچیو یہ ہوگا کہ ایران کا جو اس لڑائی میں جتنے زیادہ ڈائریکشن سے یا جتنے محاذ زیادہ کھلیں گے وہ ویک ہوگا, میکسیمم ویک ہوگا, اور ان کو ایک وہ جیسے کہتے ہیں فائنینشیل ایڈ بھی مل جائے گی, اور گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے وہ پورا ہوگا. بلکہ جب آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں, ابھی یہ بات جسٹ آپ کے اس پہ ہی میرے اچانک ذہن میں آئی کہ آج ہی کسی نے مجھے بھیجا کہ ریڈ ہائفر جو تھی وہ قربان کر دی گئی ہے اسی گرہن پہ, اور اب وہ بہت جلد مسجد اقصی اور باقی چیزوں پہ بڑا تیزی سے تھریش ہولڈ گرائیں گے. تو ڈیفینیٹلی پھر باتیں تو وہیں پہنچ گئی ہیں جہاں کی سنا کرتے تھے روایتیں, تقریباً سچ ہو گئی. اب کی جو ہونے والی ہیں رم اللہ میں فوجوں کا اترنا, اور یہ جو شام ہے, شام میں ایک ایسے گروہ کا کھڑا ہونا جو اس پورے خطے میں دوبارہ سے اپنے پھیلاؤ کو, ایکسپینشن کو یقینی بنائے گا, جس میں کرد سب سے بہتر, وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس وقت کے ماحول میں سب سے نمایاں نظر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کردستان کا ایشو عراق کا بھی ہے, شام کا بھی ہے, ایران کا بھی ہے, ترکی کا بھی ہے, اور یہ کلیمنٹ ہے مطلب ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں ہر طرف کے. اور اب آپ نے بیان سن بھی لیا ہوگا کہ ایرانی انہوں نے بریگیڈ اس ایریے میں لگانے کی بات کر دی ہے, بات زمینی فوج میں. تو امریکہ کی کوشش ہوگی کہ خود رم اللہ میں اور ادھر سارے اسرائیل کی کمک پوری تیار کرے, یورپین بھی آ کے مدد کریں, اور پہلے ان گروہوں کو ایران پہ چھوڑے, اور اس کے بعد خود شروع ہو, اور اس کے پیچھے پیچھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت حزب اللہ کا, انصار اللہ کا, یا آئی آر جی سی, یا جو بھی اس کے ان کا جو سپرٹ ہے, وہ جو سمجھ لیں کہ راہ حق میں جو فائٹ کرنا ہے, اس کا مقابلہ پیڈ ملازم سے تو نہیں کیا جا سکتا جو سیلری کے لیے لڑ رہا ہے, اس سے تو ان کا مقابلہ ہوگا ہی نہیں. تو آپ اب ان قریب یہ دیکھیں گے کہ یہ جنگ اس لیول پہ طویل ہوتی جائے گی. یہ فوجی زمینی جو کہہ لیں کہ سٹرگل نظر آئے گی زمینی فوج کی اس میں, اور یہ جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو سٹاکس ہیں اوور ہونے ہی ہونے ہیں, اسرائیل کے بھی امریکہ کے بھی. کیونکہ آپ لوگ یہ نہیں سمجھ رہے کہ خامنائی صاحب جب اسلامی انقلاب آیا اس کے بعد سے اس کو مضبوط کرنے میں جٹے رہے, اور اینڈ پہ اپنا فائنل جو آپ لوگوں کی تربیت کے لیے ایک رول دکھانا تھا, ایک اپنی طرف سے اپنی سیکریفائس ایڈ کرنی تھی, وہ انہوں نے کی. کیونکہ خامنائی صاحب بنکر میں جاتے تب بھی یہ مشن فیل ہو جاتا, آپ لوگوں کو حریت اور جہاد کی سمجھ نہیں آنی تھی. اگر وہ کمپرومائز کرتے تب بھی, تو ان کو ایک دفعہ پھر کربلا کی طرح آپ لوگوں کے ذہنوں میں کربلا زندہ کرنا تھا, کہ کربلا کے جو ماننے والے ہوں, امام حسین علیہ السلام کی راہ پہ چلنے والے ہوں, وہ کسی مذہب و ملت سے ہوں, وہ ہمیشہ سرنڈر نہیں کریں گے, وہ جھکیں گے نہیں. اور اپنی فیملی کو تو بھیج دیتے کسی ملک, دنیا کا سب سے بڑا ہائیسٹ ٹارگٹ تھے وہ اس وقت, تو وہ اپنے فیملی بچے تو بھیج دیتے, ان کو ساتھ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ کربلا درسگاہ تھی, اس لیے بچے بھی ساتھ, فیملی بھی ساتھ. اسی طریقے سے خود کو بنکر میں نہ چھپانا, دوسری آپ لوگوں کو جہت دینا ہے کہ رائے حق میں آپ لوگوں نے یہ فکر نہیں کرنی کہ چھپنا چھپانے کی کہانیوں میں نہیں جانا. آپ کو صرف یہ فوکس کرنا ہے کہ اللہ میں تیرے میدان میں کھڑا ہوں حق پہ, تو نے مجھے لینا تو لے لے, میری قربانی قبول فرما, بچانا تو بچا. تو جتنا ان کا آپ کو یاد ہے, ان کا ایک ہاتھ پہلے بھی اٹیک میں جوانی کے ٹائموں میں ہی ڈسیبل تھا, مجاہد تھے, تو انہوں نے اینڈ بھی اپنا وہ کر کے آپ کو ایک نئی جہت دی. اور اب اس میں جو سب سے بڑا نقطہ لوگ اگنور کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ کہانی ان کی زبانی جب آپ سنیں گے تو وہ لوگ تو اپنے آخری امام کے آنے کی زمینہ سازی کر رہے تھے, اس کی تیاری کر رہے تھے, جس کے درمیان میں ہی ان پہ یہ سب ٹوٹ پڑے. تو ڈیفینیٹلی انہوں نے جو شو کا آغاز کیا ہے اس کی جو بنیاد ہے, یا اس کی بنیاد تو خامنائی صاحب اب رکھ گئے ہیں, اب اس کی جو طوالت ہے وہ اتنی بڑی ہونے جا رہی ہے کہ آپ لوگ جون 2027 تک میکسیمم لوگ جو ہے ریپلیس دیکھیں گے. میکسیمم لوگ آپ کے ہیڈ آف سٹیٹس, بڑے بڑے فگرز وائپ آؤٹ ہونے والے ہیں. کیوں؟
کیونکہ یہ لاجیکل اپنی دیسی زبان میں اگر میں کوشش کروں الیبوریٹ کرنے کی کہ اسد صاحب آپ نے میرا پیو مارا نا تو میں نے اب آپ کا پیو ہی مارنا ہے. جب تک میں اس کو نہیں کروں گا بے شک میں پورا جہان کل کر دوں, پورا خاندان کاٹ دوں, مزہ نہیں آنا. تو یہ جو بدلے کا بیج ہوتا ہے نا یہ لیول پہ ہی ہوتا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ یاہو, ٹرمپ سائیں اور جتنے بھی باقی اس میں وہ لوگ ہیں یہ پہلا شکار ہونے والے ہیں. اور یہ آپ لوگوں کو نومبر تک, اس سال نومبر تک میکسیمم, اور جو کوئی سروائیو کر گیا جون 2027 میں نظر نہیں آئے گا. یہ سمجھ لیں کہ دونوں طرف سے ہی کہ سیٹرن, آپ کو یاد ہے سیٹرن کے سائیکل کو جب ہم قدرتی آفات اس پہ ڈسکس کر رہے تھے تو وہ سائیکل مذہبی فساد کا بھی تھا. تو اڑا کون ہے؟ مذہبی فگر, مذہبی رہنما. سمجھ رہے ہیں مطلب وہ حکومتی ان کے پاس وہ کوئی صدر نہیں تھے, کوئی وزیر اعظم نہیں تھے, بالکل وہ مذہبی بالکل. رہنما میں تھے. اور چونکہ جی آپ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر علمی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, پریڈکشنز اسی حساب سے کر رہے ہوتے ہیں, تو میں انٹرپٹ بیچ میں سوالات کئی آتے ہیں ذہن میں. آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو کر رہا ہوتا ہوں تو سوالات والا تو وہ ایک ہاں چھوٹا جی سا مسئلہ بالکل ہے میرے. ضروری ہے, ساتھ ساتھ اچھا, کرتے جائیں. میں چونکہ آپ کو انٹرپٹ نہیں کر رہا تھا تو ویڈیو پھر ظاہر ہے وہ میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ ہم بہت طویل ویڈیوز ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بور ہو جائیں یا وہ چھوڑ کے چلے جائیں. آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو آج کل عادت پڑ گئی ہوئی ہے وہ اسکرولنگ کی اور باقی چیزوں کی. میں بہت اہم آپ نے بات کی ہے, جو مذہبی آپ نے ایک ٹرم یوز کی اور اس کو آپ نے گفتگو اپنی جو ہے اختتام کی طرف لے کے آئے. میں نے اسی حوالے سے جو ہم نیکسٹ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہوں گے اسی حوالے سے کسی نے اس کے اوپر بات نہیں کی ہے. یہ بہت بڑی ایک چیز ہے جس کے اوپر بات نہیں کی کہ وہ جو مغرب ہے وہ اس لڑائی کو لڑ رہا ہے مذہبی لڑائی بنا کے, اور ہمارے ہاں وہی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی نہیں جی سعودیہ, اور نہیں جی یو اے ای, اور نہیں جی بزنس اور پیسے, اور وہاں سے جی روزگار آ رہا ہے, اور اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی چیزیں جو ہیں چل نکلی ہیں. تو ناظرین کے لیے خاص طور پہ اگلی ویڈیو جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھنا نہیں بولنی. میں اس ویڈیو کو یہیں پہ وائنڈ اپ کروں گا, اور انٹرسٹنگ قسم کے جو سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں یقیناً آ رہے ہوں گے ہم اس کا احاطہ کریں گے اپنی آنے والی جو ویڈیوز ہیں. اسامہ صاحب بہت شکریہ. نمبر ناظرین اسامہ صاحب کا ہماری اسکرین کے اوپر موجود ہے. آپ کے یقیناً سوالات ہو سکتے ہیں جو دنیا کے اندر چیزیں چل رہی ہیں اس حوالے سے بھی, آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی, یا کچھ بھی آپ جاننا چاہتے ہوں تو آپ اسامہ صاحب کے جو کانٹیکٹ نمبر نیچے دیا گیا ہے اس کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ناظرین ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.